السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں پارہ نمبر 5 کا پہلا رکوع ہے نا، اور سورہ نساء کا رکوع نمبر 5 آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 5واں پارہ الحمدللہ ہم لوگوں کا لگ چکا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کر دیں، تم کو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے طریقے کی رہنمائی کر دے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے پیار سے سمجھا رہا ہے اپنے بندوں کو کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے سامنے دنیا میں کیسے زندگی گزاری جائے، کیسے خدا کو پایا جائے، کیسے اللہ کو اپنا بنایا جائے، اور تمہیں سمجھ آ جائے کہ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر دے رہا ہے تاکہ پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں، ہے نا، پہلے جو پیغمبروں کو ماننے والے گزرے ہیں تو تم ان کے طریقے پر آ جاؤ۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے نا۔ یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں، لیبین، کہ بیان کر دیں کھول کھول کر، لکم، تمہارے لیے، ویہدیکم، اور تمہیں بتا دیں اور تمہیں ہدایت دے دیں، تمہاری رہنمائی ہو جائے، سنن، طریقے کی، الذین، ان لوگوں کے، من قبلکم، جو تم سے پہلے آئے ہیں، ویتوب، اور اللہ توبہ قبول کرے، علیکم، تمہاری، اللہ تمہاری طرف متوجہ ہو، ہے نا۔ واللہ علیم حکیم، واللہ، اور اللہ، علیم، جاننے والا ہے خوب، حکیم، خوب حکمت والا ہے نا۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتے ہیں کہ تم پر توجہ فرمائیں، ہے نا۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے، لیکن تم شیطان کے راستے پر چل رہے ہو، شیطان کے چیلوں کے راستے پر چل رہے ہو، اپنے نفسانی خواہشات کو فالو کر رہے ہو کہ جو دل میں آیا بس اس کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتے ہیں کہ تم پر توجہ فرمائیں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم درست راستے سے بالکل ہی دور ہو جاؤ، ہے نا، جو شیطان کے چیلے ہیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتے ہیں کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کر دیں۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان تو کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو نکاح کے احکام بیان کیے گئے کہ نکاح ان لوگوں سے ہو سکتا ہے، ان لوگوں سے نہیں ہو سکتا ہے، تو انسان کمزور ہے۔ اگر ڈائریکٹ یہ کہا جاتا کہ نہیں صاحب اپنی نفسانی خواہشات کو آپ پورا نہیں کرو گے تو انسان کمزور ہے، گناہ کر بیٹھتا۔ اللہ جانتا ہے یہ سب کچھ، اسی لیے جائز طریقے پر اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی اسلام نے اجازت بھی دی اور طریقے بھی بتائے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تو تم سے بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے اور انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ واللہ، اور اللہ، یرید، چاہتا ہے، ان یتوبہ، کہ وہ توجہ کرے، علیکم، تم پر، ہے نا، تم پر توجہ فرمائیں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور چاہتے ہیں، الَّذِينَ، وہ لوگ، یتبعون، جو پیچھے چلتے ہیں، شہوات، نفسانی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، ان تمیلو، کہ تم مائل ہو جاؤ، ہے نا، تم دور ہو جاؤ، میلن، دور ہونا، عظیمہ، بہت زیادہ، کہ تم دور ہو جاؤ بہت زیادہ۔ کہاں سے دور ہو جاؤ؟ سیدھے راستے سے دور ہو جاؤ۔ یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں، ان یخفف، کہ ہلکا کر دیں بوجھ، عنکم، تم سے۔ وخلق، اور انسان وخلقہ، پیدا کیا گیا ہے، انسان ضعیفہ، کمزور۔ آگے دیکھیے، آگے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو ناجائز طریقے پر کسی کا مال مت کھاؤ، محنت کرو، بزنس کرو، تجارت کرو، ہے نا، حلال روزی کمانے کی کوشش کرو، حرام نہیں، غلط طریقے سے نہیں، ٹھیک ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم،
اے ایمان والو آپس میں ناحق طریقے پر ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ آپسی رضامندی سے تجارت ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنا خون نہ کرو، ہے نا، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اس میں ایک تو حکم یہ ہے کہ سوسائڈ ناجائز اور حرام ہے، یعنی سوسائڈ مت کرو۔ دوسرا، کسی اور کی بھی جان مت لو، کیونکہ کسی اور کی جان لینا یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ تم نے اپنی جان لے لی، کیونکہ آخرت میں تمہیں جو سزا ملنے والی ہے تو وہ خود کی جان لینے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یعنی آپ اگر مان لو خود کو مارو یا تمہیں کوئی مار دے تو جو تکلیف ہو رہی ہے تمہیں، تمہاری جان جانے پہ جو تکلیف ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ تکلیف تمہیں آخرت میں ہوگی، کیونکہ تم نے دوسرے کی جان لی۔ تو اس آیت سے دوسرے کی جان لینا یہ بھی گناہ ہے، اور اپنی جان لینا یعنی سوسائڈ کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اب جو لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں تو دیکھو وَلَا تَقْتُلُوا صاف صاف ہے کہ تم خود کو قتل مت کرو، ہے نا، خود کو، یعنی ہر انسان ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے، یعنی سب حضرت ایک آدم کی اولاد ہے، تو پتہ یہ چلا کہ سب ایک جان سے پیدا ہیں، تو سب ایک ہی باپ کی اولاد ہوئے، تو ساری انسانیت ایک باپ کی اولادیں ہیں، تو اسی لیے کسی کی جان لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تمہارے ساتھ بڑے مہربان ہیں، ہے نا۔ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تاکلوا، تم مت کھاؤ، اموالکم، اپنے مال کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، غلط طریقے سے، ناجائز اور حرام طریقے سے، الا، مگر یہ کہ ان تکون، ہو، تجارتاً، کوئی تجارت تمہارے درمیان، ان ترازم، آپسی رضامندی سے، منکم، تمہارے درمیان، ولا تقتلوا، اور تم قتل مت کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، ان اللہ، بے شک اللہ، کان بکم، تم پر، رحیمہ، بڑے مہربان ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو کوئی زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا ہم عنقریب اسے دوزخ میں ڈال دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پر یہ آسان ہے۔ یعنی کوئی پھر بھی غلط طریقے اختیار کر رہا ہے، پھر بھی کسی کی جان لے رہا ہے اور غلط طریقوں کو زندگی میں اپلائی کر رہا ہے اپنی لائف میں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو بھی ظلم زیادتی کرے گا، غلط طریقے سے کسی کا مال کھائے گا، چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، کئی نوجوان مجھ سے یہ والی بات پوچھ چکے ہیں، دوسرے کی جان لے لے گا، شادی کی پہلی رات ہوئی، اگلے دن یا ایک آدھ دن چھوڑ کے ولیمہ ہے، لیکن بیوی جو ہے جو یفعل کرے گا ذالک، پیریڈ آ گیا، اب پیریڈ آنے پہ کیا کریں؟ ظلمن ایسا کرے گا، پیریڈ میں تو ہم بستری منع ہے، عدوانن گناہ ہے دشمنی پیریڈ میں، میں ہم ظلم و بستر ہونا۔ زیادتی میں، تو اب نوجوان مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب، وہ کل ولیمہ ہے اور بیوی کو پیریڈ آ گیا تو ولیمہ ٹھیک ہو جائے گا کیا؟ ولیمہ ٹھیک ہو جائے گا، اس میں کیا پرابلم؟ ولیمے کا تعلق ہے رخصتی ہو گئی، میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاقات کر لیے، ملاقات کا مطلب کہ بند کمرے میں سلام دعا ہو گئی، خیر خیریت ہو گئی، پیار محبت کی باتیں ہو گئی، ہم بستری ہو نہ ہو اس سے مطلب نہیں ہے۔ اب ولیمہ ٹھیک ہے، نو پرابلم، یعنی میاں بیوی کی ملاقات کے بعد فرسٹ ٹائم میاں بیوی کی ملاقات ہو گئی، اب ولیمہ ہو سکتا ہے، تو ہم تمہارے تو رخصتی کے بعد ولیمہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی ہو جائے گا۔ تو دوسری بڑی غلطی ہمارے نوجوان یہ کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو مینڈیٹری ہے، اس مینڈیٹری سمجھنے کی وجہ سے پھر لڑکی بھی بیچاری سوچ رہی ہوتی ہے، تکلیفیں ہو رہی ہوتی ہیں، تبھی برداشت کر رہی ہوتی ہے، تو یہ غلطی آپ بالکل نہ کریں۔ تیسری بڑی غلطی کہ آپ ویسٹرن طریقے پر کبھی بھی اپنی بیوی سے ملاقات مت کریں۔ ویسٹرن طریقے پر مطلب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی سے جیسے چاہو ویسے ملاقات کرو، یعنی انٹر کورس کرنے کا جو مقام ہے وہ کون سا ہے؟ آگے کا، آگے کے مقام میں، آگے کی شرمگاہ میں آپ انٹر کورس کر سکتے ہو، ہے نا، صحبت کر سکتے ہو۔ اب آگے کے مقام میں صحبت آپ جیسے چاہو ویسے کرو، جس پوزیشن پہ چاہو ویسے کرو، لیکن ویسٹرن کلچر کے مطابق یعنی پیچھے کے مقام میں آپ صحبت کر رہے ہو، غلط ہے، اور اس سے عورت کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ نوجوانوں کے مائنڈ میں جو ہے نا وہی ویسٹرن کلچر کا بھوت سوار ہوتا ہے، اور تو پھر جو ہے نا وہ غلط طریقے سے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ اس سے بیوی کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ شوہر کے لحاظ میں وہ باتیں نہیں بول رہی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ رہے ہو، اگر آپ اس کی پرابلم کو نہیں سمجھ رہے ہو، کبھی بھی آپ
آپ ایک شوہر کا جو مقام بیوی کی نظروں میں ہونا چاہیے وہ نہیں حاصل کر سکتے اور آپ کا رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا. جیسے کہ اورل سیکس کرنا ہے نا, شرمگاہ, جو بھی کچھ ہوتا ہے آپ سب لوگ جانتے ہو, بتانا نہیں چاہتا ہوں, اچھا بھی نہیں لگتا. تو ان تمام ویسٹرن طریقوں کو آپ چھوڑ دو, ٹھیک ہے, سیدھا سادہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ, جیسے کہ میں نے بتایا آگے کے مقام, ٹھیک ہے. چوتھی بڑی غلطی ایسی ہے کہ غلط موویز اور غلط فلمیں دیکھ کر, کیسے بنایا, کسی کو کیسے بنایا, خود بھی کسی دیکھ کو رہے ہو, بنایا, اپنی کسی بیوی کو کو بھی کالا دکھا رہے بنایا, ہو. کسی کو غلط موویز اور فلمیں دیکھ کر آپ پھر اس طرح کا سب کچھ کر رہے ہو, تو یہ بھی انتہائی غلط ہے. اور شیطان آپ کے ساتھ پھر اس عمل میں شریک ہو جاتا ہے, جس کا اثر پھر یہ ہوتا ہے کہ محبتیں ختم ہوتی ہیں اور نفرتیں پھر جنم لے لیتی ہیں. تو یہ 4 بڑی غلطیاں ہیں جو ہمارے نوجوان کرتے ہیں. ان 4 غلطیوں سے آپ اپنے نکاح کے مقدس رشتے کو بچانے کی کوشش کرو, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ چیزیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے اس میں نکاح والے رشتے کو مضبوطی ملے گی, میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہوگی, اور انشاءاللہ آپ کا سفر اچھا چلے گا. اس کے لیے کچھ شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے, وَلَا تَتَمَنَّوْا, اور تمنا مت کرو, ما ان چیزوں کی, فضل اللہ, کہ اللہ نے فضیلت دی, بھی جس کے ذریعے, بعضکم تم میں سے بعض کو, علی بعضن بعض پر, ہے نا, یعنی جن چیزوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے ان کی تمنا مت کرو. للرجالی, مردوں کے لیے, نصیبم, وہ حصہ ہے, مما اکتسبوا, جو انہوں نے کمایا. یعنی مرد عبادت کریں گے تو وہ اونچا مقام پائیں گے, عورتیں عبادت کریں گے وہ اونچا مقام پائیں گی. بعض عورتوں کو یہ خیال ہونے لگا تھا نا کہ مرد تو عبادت میں ہم سے آگے نکل جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے. اگر عورتیں بھی جو ان کے لیے ثواب کے کام ہیں وہ کریں گی تو وہ بھی عبادت میں خوب آگے بڑھ جائیں گی. وَلِلنِّسَاءِ, اور عورتوں کے لیے, نصیب مما اکتسبن, عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے, مما اکتسبن, جو انہوں نے کمایا. یعنی عورتیں جو عبادت کے کام کریں گی ان کو اس کا اجر ملے گا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ, اور اللہ سے تم مانگو, من فضلی, اس کے فضل کو, یعنی اللہ سے تو ہمیں اس کا فضل مانگنا چاہیے, اس کا کرم مانگنا چاہیے. ان اللہ, بے شک اللہ, کانا ہے, بکل شیء, ہر چیز کو, علیما, خوب جاننے والا. آگے دیکھیے, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, والدین اور رشتہ داروں نے جو کچھ چھوڑا ہے, والدین اور رشتہ دار جو کچھ چھوڑ جائیں, ان میں سے ہم نے ہر کسی کے لیے وارث مقرر کر دیے, ہے نا. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ, اور ان لوگوں کے لیے جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہو, ہے نا, لہٰذا ان سب کو ان کا حصہ دے دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے, بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے. اب دیکھیے آپ, اس میں کیا ہو رہا ہے, والدین ہیں, رشتہ دار ہیں, جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور اپنے پیچھے جو کچھ مال چھوڑ کر جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کے لیے حصے مقرر کر دیے. پچھلی آیتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا وراثت کے مسائل اللہ تعالیٰ نے خوب کھول کھول کر بیان فرمائے. اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے, وَلِكُلٍّ, ہر ایک کے لیے, جعلنا, ہم نے مقرر کر دیے, موالیہ, موالی کہتے ہیں یہاں, موالی کے معنی ویسے تو آتے ہیں, بہت سارے معنی آتے ہیں, لیکن موالی یہاں اس کے معنی ہے وارث. تو ہر ایک کے لیے, جعلنا, ہم نے بنا دیے, موالیہ, وارث, مما, اس مال کے, ترکا, جو چھوڑا, والدانی, والدین نے, والاقربون, اور رشتہ داروں نے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز اور چلا کرتی تھی شروع اسلام میں ایک طریقہ تھا, طریقہ موالات. اس میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا تھا اور کوئی مسلمان اس کو اپنا بھائی بنا لیتا تھا, اور یہ عہد ہو جاتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری زمین جائیداد میں سے تمہیں بھی حصہ ملے گا. تو اس کو کہا جاتا ہے عقد موالات, ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے, ایک دوسرے کا سہارا بننے کے لیے. شروع اسلام میں اس کا حکم باقی تھا, ہے نا. اسی اصول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک بھائی چارہ, مؤاخات کا رشتہ قائم کروایا, ہے نا. مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک رشتہ قائم کروایا. پھر جب میراث کے احکام نازل ہو گئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. چلیے, والذین عقدت, اور ان لوگوں کے لیے, عقدت,
کہ باندھا ہو ایمانکم تم نے کوئی عہد، ہے نا، والذین اور ان لوگوں کے لیے عقدت کوئی عہد مقرر ہوا ہو ایمانکم تمہارا، فآتوہم تو تم ان کو دو نصیبہم ان کا حصہ۔ اب تو یہ حکم باقی نہیں رہا، پہلے ایسے ہوتا تھا کہ کوئی بھی غیر مسلم جب اسلام میں داخل ہوتا تھا تو کوئی بھی مسلمان اس کو اپنا بھائی بنا لیتا تھا کہ بھئی آپ تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، اور مرنے کے بعد میری زمین جائیداد میں سے تمہیں کچھ حصہ بھی ملے گا، جو بھی وہ لوگ طے کرتے تھے۔ اس طرح سے کیا ہوتا تھا کہ کوئی بھی غیر مسلم جب اسلام میں آتا تھا تو وہ تنہا نہیں ہوتا تھا، اس کی ہیلپ کرنے والے، اس طرح سے اس کی مدد بھی ہو جاتی تھی اور ایک رشتہ بھی قائم ہو جاتا تھا۔ ان اللہ بے شک اللہ کان ہے علی کل شیء ہر چیز پر شہیدا، شہیدہ کا مطلب دیکھنے والا، یعنی ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ بہت چھوٹا سا رکوع تھا، بہت آسان تھا، تو کوئی بہت زیادہ دشواری آپ کو یہ رکوع سمجھنے میں نہیں ہوئی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔